100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا، 5601، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو، اس کا ثواب اسی طرح رہے گا۔ یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر۔ یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں، بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیچ، سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ، لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف۔ ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث، اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتے، تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کی کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں۔ لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے، سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گے۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی۔ الحمدللہ۔ مجھے بتائیں، یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 سے
50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4، 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کر، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھ، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا، تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ استراحت، جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث میں، تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ، جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں۔ یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے سلف سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے۔ اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے، اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے۔ اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہو نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ، 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو، پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا، اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط۔ وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے، یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے ہی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے، اور بڑی سستی سستی تسبیح ہیں وہ۔ ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے، باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے، لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آسانی رہتی ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے،
جیسے 100 کی تسبیحات ہیں، وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے، سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہیں جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب، اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں، چوری، زنا، قتل، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں، سب کے سب گناہ کبیر ہیں، وہ صرف توبہ سے معاف ہوں، وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی۔ تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو، تو قیامت الدن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو۔ اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے، اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے، اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے۔ تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو، ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن، ان کو بلوایا جائے گا۔ اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی، لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا۔ میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے، بایاں بھی دے، رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا، صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا۔ اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے، جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے، تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا، دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں نا جی دائیں پہ ہونا چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے، صرف دائیں پہنتے تھے؟ بائیں بھی پہنتے تھے نا، اور شروع دائیں سے کرتے تھے نا۔ تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں۔ ہم نے تو دیکھا ہے اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے میں، جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ ہی 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر میں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ ہماری پرانی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں، شکریہ۔ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے بابوں کو روئے نہ جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دی۔ دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا اور باقی کی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طوس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اتنی سختی، تو بھول چوک معاف ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے۔ یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے، ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے، دعائیں سنت میں آتی ہیں، فرائض میں نہیں آتی۔ لیکن طوس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا، چونکہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا، اس کو حکمیہ لینا چاہیے۔ تو بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ چیزیں 4 ہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے، آمین ثم آمین، اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ۔ یہ 4 چیزوں کے شر کے لیے۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں
یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری. اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں وہ پڑھیں. مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھیں نہ پڑھیں یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا وقنا عذاب النار آگ کے عذاب سے. یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے اور سب دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے, کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے, کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے, بھلائی ہے نا. اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان ڈھانچہ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا. اب نہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے دے. وہ سبحان اللہ, کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے دے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں ویسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی, کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے. یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام. اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگی. تو نبی علیہ السلام بھلائی مانگتے, صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکلاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکلا ہے. یہ دعا آپ نے تشہد میں پڑھی. اچھا ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لیے لی. دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے تو کیا مانگتے. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعریف کی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور. یہ دعا پڑھیں. اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں. رب اجعلنی ضرور پڑھیں. میں تو بلکہ کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس میں ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے دعا ہے. ایک اسپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو قرآن میں اللہ نے حکمن کہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. یہ دعا پڑھیں. اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں. میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے خدا کے لیے اب اس کو سیریسلی. مشکات شریف میں 748 نمبر حدیث ہے. یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا نمبر بتا کے ترمذی کے حوالے سے. جامعہ ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر میں یہ آیت ہے, یہ والی حدیث ہے. مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر میں پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی خواب میں زیارت کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی. جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا مانگ, کیا مانگتا تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ. کیا پرفیکٹ دعا. یہ تشہد میں ضرور پڑھا کریں بلکہ سجدے میں پڑھا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام سجدے اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بخاری مسلم میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے ہیں. ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ. اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تسبیح بھی ہے. ایک اور تسبیح صحیح مسلم میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور سجدے میں دعائیں بھی مانگنا. اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے ہماری کامیابی کا جو راز ہے, اصحاب کہف کی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کوئی راہ نہیں. اصحاب کہف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے سر. وہ معجزہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر کے ساتھ بھی 100 سال کا معجزہ ہوا تھا, ان کے ساتھ 300 سال اور 309 سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے. یہ دعائیں سر اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. یہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے, بلکہ یہی بادشاہ ہے کہ جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. باقی تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور بار بار مانگیں اور وہ تنگ نہ پڑے. اللہ کہتا ہے نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا. ادعونی استجب لکم, سورۃ المومن آیت نمبر
60. اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرے گا نا مجھ سے نہیں مانگے گا، میں اسے ذلیل و خوار کر کے دو رکھوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیں کہ میں انی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر سننے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا. لیکن شرط ہے فلیستجیبوا لی، تم بھی میرا حکم مانا کرو. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان لاؤ جیسا کہ حق ہے تاکہ تم کامیاب ہو. تو دعائیں یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں. اور سر دعاؤں کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ دعا قبول مطلب نہیں ہوگی تو وہ ضائع جائے گی، ٹائم ضائع ہوگا. دعا کبھی بھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے. دعا وہ عبادت ہے جو ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی. جامع ترمذی میں مسند احمد میں ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی مسلمان کی. یا تو جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ کو بہتر نعمت بدل دیتا ہے، یا پھر قیامت کے دن کے لیے اسے ایز اے عبادت سٹور کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا اجر قیامت میں. سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے نا جو وضو کے بعد پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے بس اس کو سٹوریج میں ڈال دو، اس کا تو اجر اب قیامت میں ملے گا. اتنا بڑا اجر. وضو کے بعد کی ایک یہ دعا بھی ہے جو محفل سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، اور جو فرض نماز کے بعد کی بھی دعا ہے، اور جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی ڈلی ہے. 3 موقعوں پہ یہ دعا ہے. ایک دعا 3 مواقع. اور دوسری وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. تو اب رہا پرانی نمازیں، تو سر پرانے بزرگوں کو رو، ویسے رو کوئی نہیں یار، خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ پرانی چیزوں کو روتے ہیں. یار آپ شکر نہیں ادا کرتے کہ جن کو آپ اتنا بڑا سمجھتے تھے وہ تو مارے گئے تھے. جو آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اللہ نے آپ کو کہاں گندے نالے سے اٹھا کے کہاں پر پہنچا دیا. تو بزرگوں کے غم پہ اپنی آخرت کی خوشی کو ترجیح دی. یہ میرا گولڈن کوٹ لے جائے. بزرگ بابوں کے غلط سکھانے کے غم پہ اور جو ان کے ساتھ ہو رہی ہوگی اس گمراہی پھیلانے پہ، اس کے غم پہ ترجیح دیں اس خوشی کو کہ میں بچ. یعنی ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی آپ نبی الاسلام کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ سب نبی الاسلام کے آنے کی خوشی اور آپ کے ذریعے جو ہمیں ہدایت اور ہمیشہ کی کامیابیاں جنت کی مل گئی ہیں وہ ان کے جانے کے غم پہ بھاری ہے. اگر غم بھاری ہوتا نا تو صحابہ کرام پھر رومن اور پرشین امپائر نہیں اکھاڑ سکتے تھے، وہ غم ہی لے کے بیٹھ جاتے. ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نے جو اپنا فرض ہے وہ ادا کر دیا، انہوں نے دنیا سے جانا تھا، وہ چلے گئے. اب ہماری ذمہ داری ہمیں دے گئے. جو بخاری مسلم میں یوم النحر کا خطبہ بھی ہے کہ آپ نے منا کے میدان میں کہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے تم تک کیا پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا، حق ادا کیا. آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. پھر کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور دیکھنا بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول رسول اللہ نے سچ کہا. آج دیکھ لیں دین تو نکلا عرب سے تھا، لیکن یہ 6 کتابیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں کوئی بھی عربی نہیں. آج چینل تو سعودی عرب کا ہوتا ہے جو ہم چینل دیکھتے ہیں، لیکن حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں رشیا کی اور ایران کی. امام بخاری رشیا سے، امام مسلم ایران سے، نیشا پور کے رہنے والے کشیریا قبیلے کے. آج بھی نیشا پور ایران کا شہر ہے، اور اسی نیشا پور میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے مستدرک الحاکم لکھی ہے، وہ بھی نیشا پوری ہیں. بخارا، ہاں رشیا میں بخارا، اب وہ رشیا کہا جاتا ہے نا اسے. اور تسی اگر نیٹی گریٹی سکھانا شروع کر دو جو گال ہے انہوں پڑھو. تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یعنی آپ اس غم کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. نہ سر، آج بھی جنم لو تو تسی بہت کچھ کر سکتے ہو. امام بخاری کے لیے کہتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو سر انہوں نے اپنے زندگی میں 200 سال بعد آگے ثابت کیا ہے کہ تیرے ہوتے جنم تو نہیں لیا، لیکن کام وہ کیا ہے کہ جو تیرے ہوتے ہوئے جنم لیے والوں میں سے بھی کئی لوگوں سے نہیں ہو سکا. سر آلموسٹ آج سے 27-28 سال پہلے کی بات ہے. مجھے آج بائی چانس یاد آ گیا 1997 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں پڑھتا تھا. تو ہم لوگ چونکہ اس وقت گرین پگڑی باندھا کرتے تھے، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے تھے. تو شب برات آئی تو میں نے شب برات کے فضائل کے اوپر ایک بیان دیا تھا. ہمارا اجتماع ہوتا تھا مغرب سے عشاء کے درمیان. یونیورسٹی کے ہاسٹل کی جو پریئر ہال ہے، مسجد تو نہیں، وہ پریئر ہال ہی اسے کہا جاتا تھا. تو ایک وہ وقت تھا، ایک آج کا وقت ہے، زمین و اسمان کا فرق ہے. وہ الیاس قادری صاحب نے
ایک پورا کتابچہ لکھا ہوا تھا شعبان سے متعلق. کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی تھی، لیکن جو شب برات کے حوالے سے جو ایگزیجریشن، صوفیاء کی عبادات اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل اتنے لمبے چوڑے، تو وہ سارے ہم پڑھ پڑھ کے بیان کیا کرتے تھے. بہرحال الیاس قادری صاحب اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بریلوی مکتب کے لیے نعمت ہے. انہوں نے اس مکتب فکر کو صرف رسومات سے ہٹا کر پریکٹیکل دین کی طرف لانے میں اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. ورنہ بریلوی مکتب میں نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا، یہ صرف علماء کا کام ہوتا تھا. عوام الناس تو صرف میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوتی تھی. جس طرح کی بے عملی آپ کو اہل تشیع مکتب میں نظر آتی ہے، چند رسومات کا نام انہوں نے دین رکھ لیا. تو بریلوی فرقے کا بھی یہی حال تھا. الیاس قادری صاحب نے ان سے جو ہمارے عقائد میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بہت بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی حیران کن ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ اس وقت بھی جب ہم شب برات کے حوالے سے بیانات دیا کرتے تھے یا لیکچرز دیتے تھے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، تو اس میں جو شب برات کے موقع کے اوپر یہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی آتش بازی کے ایونٹ پرفارم ہوتے ہیں، انہیں کنڈیم کرتے تھے. اب تو یہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ہولی اور دیوالی کی رسومات کے زیر اثر مسلمانوں نے بھی اس رات کے اندر آتش بازی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. آج کل کی ینگ جنریشن کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ آتش بازی ہوا کرتی تھی پچھلی صدی کے اینڈ میں. اس صدی کے سٹارٹ کے اندر یہ آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے زیر اثر، ظاہر ہے جب بریلوی مکتب کے بڑے لوگ جنہوں نے شب برات کی رسومات کو گود لیا ہوا تھا وہ خود ہی اعلان برات کر دیں تو پھر ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یہ میں کریڈٹ دوں گا. اگر کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے نا بریلویوں میں، وہ الیاس قادری صاحب ہیں، کہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اس زمانے میں بھی ہم لوگ جب درس و بیان کا سلسلہ کرتے تھے تو باقاعدہ آتش بازی کو کنڈیم کرتے تھے. اور پھر دعوت اسلامی چونکہ ایک تبلیغی جماعت بریلویوں کی، ان کے زیر اثر پھر یہ اتنی بات پھیلی کہ اب اس کی باقیات صرف اتنی ہے کہ مساجد کے اندر آپ کو لائٹنگ نظر آئے گی، سمپل سی، بس یہ شب برات رہ گئی ہے. یا لوگ رات کا قیام کر لیتے ہیں، صبح کے وقت سحری کا بندوبست ہوتا ہے. باقی وہ جو خرافات تھی نا اسپیسیفکلی یہ آتش بازی والی، وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے الحمدللہ. اس کے پیچھے ہماری اکانومی بھی ہے. اب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان کاموں میں صرف کریں، یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک تیسری ریزن بھی ہے کہ اس قسم کے جو آتش بازی کے سامان رکھنے والی دکانیں تھیں ان میں کئی دفعہ آگ لگی، اس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج ہوئے. ظاہر ہے وہ بارود ہی رکھا ہوا تھا، ارد گرد کی بلڈنگز بھی گری، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سختی کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ یہ معاملہ اب شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو آپ کو یہ چند ایک آتش بازی کے نمونے نظر آتے ہیں یا نیو ایئر کے سٹارٹ کے اوپر، بس یہی رہ گئے. ورنہ سب سے زیادہ اگر آتش بازی ہوتی تھی نا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں جب ہم لوگ ینگ ایج میں تھے، خیر ابھی بھی ہم جوان ہیں الحمدللہ، تو اس وقت اتنی زیادہ یہ ہوتی تھی. اور خود ہم بھی اس میں شامل تھے. انار چھوڑنا، اس طرح وہ ایک ڈزی بنائی ہوئی ہوتی تھی، اس میں وہ فاسفورس تھوڑا ڈال کے دھڑل کر کے مارتے تھے. اور یعنی مغرب کے بعد سے یہ طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا تھا. خیر پھر جب دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے توبہ کی اور اسے کنڈیم کرنا شروع کیا. اب بہرحال یہ کافی حد تک ایشو ایڈریس ہو چکا ہے. اب صرف وہ رسومات جو دین کے نام کے اوپر اس میں جاری ہیں، ان کے بارے میں میرا موقف ذرا ڈھیلا ہے. میں اتنا سخت نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کمزور روایتیں ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں. میں اس معاملے میں اتنی سختی نہیں لیتا جتنی باقی لوگ لیتے ہیں. بہرحال صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے، ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے. جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات. برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی آپ کو اس رات دیگیں کھڑکتی ہوئی سنائی دیں گی. ویسے تو آپ اہل تشیع کی مساجد کے باہر سے گزریں تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیگ کھڑک رہی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کبھی کسی امام کی ولادت کا دن آ جاتا ہے، کبھی کسی امام کی شہادت کا دن آ جاتا ہے. وہ بس شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں. انہوں نے اس قسم کی رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے. نہ کوئی نماز کے ساتھ لینا دینا،
نہ کوئی روزوں کے ساتھ لینا دینا، بس محرم کے موقع کے اوپر چند ایک ایکٹیویٹیز، ان میں سے بھی اکثر بدعت ہی ہیں جو دین میں داخل کر دی ہیں دین کے نام کے اوپر، اور باقی پورا سال یہ جو مختلف ان کی تاریخیں چلتی رہتی ہیں. تو عین اس رات میں بھی وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اسے وہ شعبانیہ کا نام دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو ظاہر نہیں پتا، اہل سنت کو بھی نہیں پتا کہ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے. اس رات امام محمد مہدی ابن حسن العسکری، جو ہمارے نزدیک امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، ان کے نزدیک پیدا ہو کر وہ غیابت میں جا چکے ہیں، ان کی ولادت کی رات ہے، وہ 14 اور 15 کی درمیانی رات شعبان المعظم کی. تو وہ ان کی ولادت کی رات کے طور پر وہ لائٹنگ اور وہ دیگیں اور وہ باقی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اہل تشیع بھی اس رات کو ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں مانتے. اہل تشیع کا بھی جو شب برات یا لیلۃ القدر کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو اہل علم اہل سنت کا ہے، کہ وہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دوں گا، لیکن یہ میں نے تمہیداً آپ کو بتایا کہ یہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورآل دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات، چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں. تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، یعنی وضو کا طریقہ ہے. اچھا، اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے. قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا. قرآن کے تحت تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے. تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے. لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں. بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں. یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے. سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائی، اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے. اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے. لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے. نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں. تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو. اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. وہ سارے کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لیں. اپنے چہروں کو دھو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل ہیں. جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے. کونیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک. اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے. اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے
ومسحو کی طرف کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولاکم آیا. چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم، تو یہاں آیا ارجولاکم. یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے. جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولاکم آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے ملی. اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا. خیر یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے. اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ مضبوط. اور دوسری شاہ جی طرف بھی دیکھنا کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کو بعید نہیں ہے بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجولا کمایا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتی ہے. پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں جہاں دھونے کا ذکر ہے وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک. اگر یہ مسح ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا. ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ ہے. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب مدان، اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے نہ پاؤں کا مسح ہے اور نہ سر کا. اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسح ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسح کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہیں. کیسی لاجک ہے؟ ان کے نزدیک وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کونیا. وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے. اور مسح کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسح والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں، جو دھونے والے تھے ان کو مسح پہ شفٹ کیا. ظاہر ہے مسح کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا. مسح اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے آئیں تو مسح بنتا ہے، اور مسح کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ کہ اس کو چھوڑ ہی دو. اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسح کرنے کا قائل تھے وضو کے. اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیر علی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر کیونکہ ایک اہل سنت کے یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود. اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسح ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابیں پہنی. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں وہ تو پاؤں کا مسح کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک. اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں. اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں. پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے اوپر مسح کر لیں. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت میر معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ شیخان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے. بہرحال وہ زیدیہ، امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید.
اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید. یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد، ان کے دو بیٹے تھے امام باقر، یعنی ڈومیننٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی، یہ ڈومیننٹ دو تھے، امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم ہیں، اور دوسرے ہیں امام زید جو امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں. تو وہ امام زید کو انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا، یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے، رافضی ہو گئے جو اپنے امام کو چھوڑ دے. وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں. ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی ہیں، تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ، ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اصحاب کی نا، تو نبی الاسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے. اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا. میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں. وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو. تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا. اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے. چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا. اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے. تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا. اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے. چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا. آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا. یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا. پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی. حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا، تو اس کا مطلب سر دھویا تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا. اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا اور راوی نے اس کو سکپ کر دیا. مجھے بھی بعض اوقات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا ہو. اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہیں، یہ نہ کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا. باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں. اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اگر ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں تھے. جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی والا کام نہ کرو. جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، پھر جنگ صفین کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جناب یزید کو گالا بھی کاٹ لو اتے نہ جاؤ. تو فائدہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا دبانے سے کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیتے ہیں. تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسئلے کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے تھے. تو وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے کر.
تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے وہ مسح کر لے. یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہہ رہے ہیں چمڑے کے ہوں، حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. ہم کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کرنی جے، اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کے ساتھ نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسح کرنے کی، تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی. کو بات کریں خام خواہ دین کو مشکل بنائے، یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو ضد بنائیں. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہیں وہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں. آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یہ 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب ہے، کہ مسح کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی کریں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل کر لو. اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے. وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کیا، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو یا 600 گرام، اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے. اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام، اس سے آپ غسل کر لیے. تو اب ظاہر یہ ایک مشکل ہے، اب جس طرح کا مونفیوں نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی، اب میری داڑھی کو بھی وہ گنی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک ایک بال اس کا. واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک بار پانی لیا ہے ایک عضو دھونے کے لیے. اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے؟ وہ صرف خلال ہی کریں گے. 3 دفعہ والی بھی حدیث ہے، 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں. بس یہ جو ظاہری چہرہ ہے کافی ہے، خلال کریں. باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ دھونا نہیں ہے، وہ چپڑنا آتا ہے، وہ نہیں اس طرح نہیں، وہ تو مزہ ہی ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے. تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا، اگر آپ تالاب میں ڈبکی ماریں آپ کے لیے پاکیزگی ہے. حنفی کہتے ہیں نہیں کلی اور ناک یہ واجب ہے، فرض ہے، ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے. کلی اور وہ کرنا سنت ہے، جس طرح وضو کے اندر. جب وضو کے اندر وہ فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے وہ داخل کر دیا؟ ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور اس میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہیں وہ غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے، کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، کچے فرش ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی. اب شلوار تو آپ علیہ السلام استعمال نہیں کرتے، آپ تو تہمد استعمال کرتے. تو تہمد تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں گندے ہیں، شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے گا. اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تہمد پہن کے باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں. اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پانی ویسے ہی بہ جاتا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو. سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی، مریض ہو اور سفر میں، اور اسی میں اگر کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ تیمم کر سکتا. مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی کو سر میں زخم لگا، وہ جنبی ہو گیا
تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار. وہ بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس شکایت ہے. آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار, اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے, یہ تیمم کر لیتا. تو مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے, جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں. تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا. پورے جسم پہ نہیں کرنا, بس وہی چہرہ اور ہاتھ, بس ختم. تو یہ بڑی آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مریض ہو, سفر پر ہو, او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے. قضائے حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے, تو قضائے حاجت سے آیا ہے, ظاہر ہے اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے. او لامستم النساء, یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے, اور یہاں چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے, تو ظاہر جنبی ہے. فلم تجدوا ماء, اور وہ پانی نہ پائے, فتیمموا, تو وہ تیمم کر لیں. یعنی ایسے صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. صعیدا طیبا, پاکیزہ مٹی کے ساتھ, گندی مٹی کے ساتھ نہیں. اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے, جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گاندہ ہے. سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے. ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی, اندر نہیں تو باہر تو ملے گی. بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر بن جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے. مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا, اس کے بعد چہرے پہ یوں ایک بار کیا, پھر ٹچ کیا, دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا, تیمم بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا, وضو بھی اتر گیا, اور آپ نماز پڑھے. تو مٹی سے فمسحوا, مسح کرو, بوجوہکم, اپنے چہروں کا, وایدیکم من, اور اپنے بازوؤں کا. اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں اب زیر آ گئی ہے